اگر آپ کو فائنل ڈیسٹینیشن نہیں پتا تو آپ میں بہت سارے لوگ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. آپ کو یہ لگے گا کہ یوٹیوب آٹومیشن میں پیسہ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ لگے مطلب کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے آپ چھوڑ دیں. اس کی ریزن یہ ہوگی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب آٹومیشن کریں کیوں نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یوٹیوب آٹومیشن سے بہت سارا پیسہ کماتے ہیں, فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. اب اگر آپ ہمارا پلازا دیکھیں تو اس پہ ریسنٹلی ہمارا بھی 2.5 کروڑ 3 کروڑ لگ چکا ہے. یہ سارا پیسہ کیسے آیا؟ آپ کی جو مرضی مجبوری ہے, آپ کی گھر کی جتنی مرضی مجبوری ہیں, اس سے نہ اللہ تعالیٰ کو کچھ لینا دینا ہے اور نہ کسی کمپنی کو کوئی لینا دینا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو محنت کرے گا چاہے اس کی کوئی مجبوری ہے یا نہیں ہے, بندہ محنت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور ضرور کامیاب ہوگا. جب ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کیا تھا 2016 میں, جب میں نے آفس سٹارٹ کیا تھا تو 2 سال تک کوئی بھی کلائنٹ نہیں تھا, ایک بھی کلائنٹ نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے کلائنٹ ملتے تھے 500. میں نے سوچا تھا نا کہ میں نے کمپیوٹر کی شاپ بنانی ہے. پھر بعد میں نے آئی سی ایس کیا, پھر بی ایس سی کیا, پھر ایم سی ایس کیا. دیکھیں آنیسٹلی آپ میں سے جتنے بھی بچے ہیں نا وہ ڈیفینیٹلی 110% وہ مجھ سے زیادہ ہی اسٹڈی میں وہ مجھ سے اچھے ہوں گے. ذہین اور اسٹڈی میں اچھا ہونا 2 الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ میں سے کچھ بچے ایسے ہوں گے جو 1-2 سال کے بعد بہت آگے نکل جائیں گے اور وہ اسٹڈی میں اتنے اچھے نہیں ہوں گے. دیکھیں تو ایم سی ایس میں میں نے ٹاپ کیا ہے, ایم سی ایس میں میں نے ٹاپ کیا. دا ریزن ایم سی ایس میں مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ میں نے کرنا کیا. میں نے سافٹ ویئر ہاؤس بنانا, میں نے لاہور جانا ہے. میرے ایک کزن ہے تو ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا. دیکھیں لائف میں نا آپ کے پاس ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ آپ کو نا کچھ چیزوں میں سے 2 میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہوگا. آپ کو کچھ چیزیں چھوڑنا پڑ جائیں گی نا. آپ اگر یوٹیوب آٹومیشن پہ ٹک کے کام کر لیا نا 1-1.5 سال, انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ 1-2 مہینے کے بعد چھوڑ دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں بننے والا. اچھا جاب وغیرہ چھوڑ دی تو اس نے کہا یار یہاں پہ آ کے نا جاب کر لو, 10,000 ہم سیلری دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اپنے کزن کے پاس گیا, وہ پروگرامر تھے, سافٹ ویئر ہاؤس میں تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ زیادہ ایسے ایسے ہیں. انہوں نے کہا یار اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ 10,000 سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو بے شک آپ کر لو, نہیں تو ابھی ایم سی ایس اپنا ایم سی ایس اچھا کرو, سافٹ ویئر ہاؤس کی تیاری کرو. سافٹ ویئر ہاؤس میں جب آپ جاؤ گے تو 1-2 سال کے اندر آپ بہت اچھے ہو جاؤ گے. انہوں نے مجھے یہ نہیں تھا کہا کہ فوراً ہی جا کے آپ کی چیزیں اچھی ہوگی, نہیں. 2 سال کا انہوں نے مجھے کہا تھا 2 سال. انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا آپ لائف میں کرنا کیا چاہتے ہو. میں نے ان کو بتایا زیادہ میں یہ چیزیں کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یار آپ کو یہ اسٹیپ لینا ہوگا نا, میں ایم سی ایس آپ کو ایم سی ایس کرنا ہوگا, آپ نے سافٹ ہاؤس میں جائیں گے, پھر آپ نے سافٹ ہاؤس جوائن کرنا ہوگا, پھر اپنی کمپنی بنانی ہوگی, پھر انویسٹر کی طرف, پھر پاکستان سے باہر جانا پڑ جائے گا, پھر انویسٹرز لینے پڑ جائیں گے. تو اب وہ 3 اسٹیجز میں کراس کر چکا ہوں کہ میں نے سافٹ ہاؤس بھی بنا لیا, کوورکنگ اسپیس بنا لی, پیسے بھی بہت اچھے آ گئے. اب میں یو ایس جا رہا ہوں, اپریل کے فرسٹ ویک میں انشاءاللہ میں نے جانا ہے نا. اچھا یو ایس جانے کا ڈیسیجن کیوں لیا تھا؟ دیکھیں آپ اپنی گول کے لیے نا آپ کو جو کرنا پڑے وہ آپ نے کرنا 1-1.5 سال کے لیے. ہر کوئی اپنی قوم کے لیے اچھا کرتا ہے. جیسے کہ ہمارے والدین ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے کچھ بھی کر کے انہوں نے ہمارا کیریئر بنانا ہوگا. چیٹ جی پی ٹی کا 3 ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ پاکستان میں نہیں مل پاؤ گے. The first reason is پاکستان میں $1 بلین انویسٹرز نہیں ہیں. لیٹس سے آپ میں سے کوئی یہاں پہ چائنیز فوڈ کھولنا چاہے اور یہاں پہ چائنیز شیف بھی نہ ہو تو نہیں ہوگا نا. دوسرا اس نے کہا کہ آپ کے یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی جس ملک میں نہیں ہوتی وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, بڑی بڑی کمپنیز نہیں آتی. آنیسٹلی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ نے اگر میں یہاں پہ سسٹم بناتا ہوں اور اس میں پیمنٹ انٹیگریشن ایڈ کر دی ہوں نا تو آپ پاکستان میں پیمنٹس نہیں لے سکتے. ایک ہے ٹو چیک آؤٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ اتنا اتھینٹک نہیں ہے. مطلب پے پال اسٹرائپ آپ یوز نہیں کر سکتے یہاں پہ نا. اگر میں لیٹ سے ایک چیز سیل کرتا ہوں نا پاکستان میں تو آن لائن پیمنٹس ہو جائیں گی. اگر کسی انڈیا والے نے خریدنا ہوا تو وہ پے نہیں کر سکتا. اب ہم جو ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں اس میں مجھے یو ایس میں کمپنی رجسٹرڈ کرانا پڑے گا. یو ایس میں کمپنی رجسٹرڈ کرائی ہے, وہاں سے اسٹرائپ لیا, اپنی ویب سائٹ پہ انٹیگریٹ کیا. تو اب کیا ہوا کہ میں یو ایس کو کمپنی رجسٹریشن کے الگ دے رہا ہوں, ہر چیز کر رہا ہوں. سسٹم اتنا اچھا بنا لیا. تیسرا اس نے یہ کہا تھا
کہ یہاں پہ بلین ڈالر سیٹ اپ کو مینیج کرنے کے لیے اس طرح کے اسکل کو لوگ ہی نہیں. لیٹس سے آپ چاہیے ریسٹورینٹ بنانے لگے اور آپ کے پاس مینجمنٹ بھی اچھی نہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ جب آپ سیکھیں گے نا یوٹیوب آٹومیشن تو آپ صرف ایک چیز پہ رہ جائیں گے. ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے، ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. اب یوٹیوب آٹومیشن ہے اور اس نے آگے بھی 5 سال 10 سال جب تک بھی چلے گی. اس کے بعد ہر چیز کا ایک عروج اور زوال ہوتا ہے. آئی ٹی کا بھی عروج زوال، ہر چیز کا عروج اور زوال ہے. ابھی آپ کی عمر 18 19 20 سال ہوگی، میں آپ سے ڈبل ایج میں ہوں. تو جب ہم ایجوکیشن کر رہے تھے نا، جب میں تھا آئی گیس 2006-07 میں آئی سی ایس کر رہا تھا، تو اس وقت ڈپلومے کی بہت ڈیمانڈ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، ہر کوئی ڈپلوما کر رہا تھا. پھر ایک ٹائم آیا ہر کوئی ڈاکٹر بن رہا تھا، کوئی انجینئر بن رہا تھا، اب ہر کوئی کمپیوٹر سائنس کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے، کنٹینٹ کریٹر بن رہا ہے، کل کوئی نیا پلیٹ فارم بھی آتا ہے نا تو آپ کو وہ بھی آنا چاہیے. آپ نے جس ٹولز تک محدود نہیں رہنا کہ مجھے بس یوٹیوب آٹومیشن آتی ہے. آپ نے ٹک ٹاک، اچھا دیکھیں ہر چیز کا جو جتنے بھی کمپیوٹر سائنسز میں جو بھی چیزیں ہیں نا، اس کے سٹینڈرڈ سب کے سیم ہوتے ہیں. سٹینڈرڈز کا مطلب ہے کہ یہ بورڈ، بجلی کے یہ جو بورڈ ہے نا، اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم سافٹ ویئر ہاؤسز کا ایک آئی ایس او سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا، اس میں کچھ سٹینڈرڈز فکس کی ہوتی ہیں. اچھا جب آپ بازار سے بلب لینے جاتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بلب لے کے آئیں اور وہ ہولڈر میں نہ لگے؟ لگ جاتا ہے نا. کبھی بھی ہولڈر والے نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے ہولڈر کی تصویر بھیجیں پھر ہم وہ بلب دیکھیں گے اور چیزیں. خیر ایک ہوتا ہے وہ ایک چوڑی والا ہوتا ہے، ایک بغیر چوڑی والا ہوتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو سٹینڈرڈز ہیں نا وہ فکس ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یوٹیوب آٹومیشن یا آپ کریں گے انسٹاگرام، ان کے جو ایڈز مینیجر ہو گئے یا ان کا جو کنٹینٹ کو اسپریڈ کرنے کا میکنزم ہے نا، سب کا سیم ہے. جب آپ لیٹ سے آپ لوگ ایک سالن بنانا سیکھتے ہیں نا تو دوسرا ویسے ہی آ جاتا ہے. اسی طرح ہم اگر ایک بائک چلانا سیکھ جاتے ہیں نا تو ہمیں باقی ساری بائکس ہم چلا سکتے ہیں. دا ریزن از ہم نے ڈرائیونگ سیکھی ہے. ہم نے یہ نہیں کہ ہونڈا کی بائک چلانا سیکھی، ہم نے ڈرائیونگ سیکھی ہے. تو آپ لوگوں نے کنٹینٹ کریشن سیکھنی ہے. دوسرا سب سے جو مین چیز ہے، جب میں نے کمپنیاں شروع کی ہیں تب کوئی سافٹ ویئر ہاؤس نہیں تھا ہوتا. آنیسٹلی 1-2 سافٹ ویئر ہاؤس تھے، وہ بند ہو گئے تھے. اور جب میں نے یہاں سافٹ ویئر ہاؤس اسٹارٹ کیا اس سے پہلے نا لوگ انڈیویجول کر رہے تھے. اس انڈیویجول میں کیا ہوتا تھا، اس میں انہوں نے کچھ سافٹ ویئر بنائے ہوئے تھے، وہ اس سافٹ ویئر کی کاپی سیل کرتے تھے نا. ڈاٹ نیٹ میں بنے ہوئے تھے، پوائنٹ آف سیل ٹائپ کے سافٹ ویئرس تھے. تو جب میں نے اپنے ساتھ جو لوگ ملائے تھے تو میں نے سوچا تھا کہ میں نے بہت بڑی کمپنی بنانی ہے، تو اپنے ساتھ جو لوگ ہوں گے نا ان کو بھی امپاور کرنا ہے تاکہ وہ مینیجرز بنیں. اگر آپ لوگوں نے اچھی لرننگ کرنی ہے نا، آپ ساتھ کسی کو سکھانا شروع کریں. میرا ایم سی ایس کا جو فرسٹ سیمسٹر تھا نا، اس میں سی جی پی ڈاؤن تھا. آخری 3 میں ایکچولی ہمارا یہ شکرا کا 4.0 سی جی پی ہوتا تھا. تو پھر میں نے کیا کیا تھا کہ میرے ساتھ جو جتنے اسٹوڈنٹ تھے، 2-4 دوست تھے نا، میں ان کو پڑھاتا تھا. گھر میں وہ میرے پاس آتے تھے، پھر شام کو کالج میں تو میں فری ہی پڑھاتا تھا اس وقت. اس کے بعد کیا ہوا کہ میرا نالج آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو گیا. تو آپ لوگ کسی نہ کسی کو ساتھ ملائیں اور ان کو سکھانا شروع کر دیں. دوسرا کنسسٹنسی سے. اچھا میں اگر آپ لوگوں کو یہ بتاؤں نا کہ کمپنی کیسے بنائی، پیسہ کیسے آیا، اتنے بڑے بڑے آئیڈیاز، مطلب آنیسٹلی میں یہ نہیں کہتا کہ میرے آئیڈیاز بہت بڑے ہیں، پر اس شہر کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں. پر جب میں انٹرنیشنل جاؤں گا نا، میرے آئیڈیاز بالکل ڈاٹ ہیں، چھوٹے سے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں کافی کچھ کر سکتا ہوں انشاءاللہ، لیکن مجھے ایسی جگہ پہ جانا ہوگا جہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، جہاں پہ میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں. دیکھیں یہاں پہ مجھے ایک ٹائم یہ فیل ہوا آئی ٹی میں کہ مجھے لگتا تھا کہ رحیم حال میں نے سارا کچھ تو کر لیا. اب مجھے ایسی جگہ موو ہونا چاہیے جہاں میں نتھنگ ہوں، جہاں میری زیرو ویلیو ہے. تو جب آپ کمپیئر کریں گے نا آنیسٹلی اپنے آپ کو کہ یہ مجھ سے زیادہ بیٹر ہے، مجھے اس کے مقابلے میں جانا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا آپ اس کے مطابق سیکھیں گے. لیٹ سے میرا ایک کلائنٹ تھا، اب بھی ہے، میرا دوست ہے وہ گورا ہے. 2018 میں نا ہماری کمپنی ایسے ذرا آپ کہہ لیں کہ 2016 میں شروع کی، 18 میں پروجیکٹس آنا شروع ہوئے. 2019 میں ہمارے پاس تھوڑے اچھے پروجیکٹس آنا شروع ہو گئے نا.
تو میرا ایک گورا دوست ہے، اس نے مجھے کہا کہ یہ پروجیکٹ بنانا ہے. میں نے اسے کہا ہاں جی ٹھیک ہے بن جائے گا. اس نے کہا ہاؤ مچ ٹائم اٹ ول ٹیک. میں نے کہا ہارڈلی اٹ ول ٹیک جسٹ 2 months. تو ہنس کے کہتا آر یو شیور. وہ ہنسا اس لیے تھا کیونکہ وہ جب بھی مجھے کہتا تھا نا کتنا ٹائم لگے گا، میں اس ٹائم بتاتا پھر اس کا ڈبل لگتا تھا ٹائم. ہم پاکستانی جو ہے نا، ہم پاکستانی ہم زیادہ اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ اور اللہ خیر کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم جی رہے ہوتے ہیں نا کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا. آنیسٹلی اللہ خیر نہیں کرتا اگر آپ ایک اچھا پلان نہیں بناتے. اچھا اس نے مجھے کہا کہ دیکھو مجھے آپ کے ساتھ 6-7 مہینے 1 سال ہونے والا تھا، 1 سال ہونے والا ہے. تو میرا جو پروجیکٹ ہوتا ہے نا اس میں اگر آپ ڈیلے کر دیں تو میری آپ کے ساتھ دوستی ہے، اٹس اوکے. پر یورپ کا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا 2 مہینے کا پروجیکٹ 4 مہینے میں لے جاؤ. یہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن کو ٹائم کو بہت میٹر کیا جاتا ہے. اس نے مجھے ایک ایگزامپل دی تھی اور وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. اس نے کہا تھا کہ اف یو آر گوئنگ ٹو ڈو وار ود یو ایس اے یو ہیو ٹو ہیو ویپنز لائک دیم. کہ مطلب اگر آپ امریکہ کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہو تو آپ کے پاس ان جیسے ہتھیار ہونے چاہیے. اگر میں یہاں سے تلواریں شلواریں لے کے جاؤں تو وہ تو ختم سب کچھ ہو جائے گا. لیکن جب آپ یوٹیوب آٹومیشن کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس اچھے ٹولز نہیں ہیں، آپ کے پاس اچھی ڈیوائسز نہیں ہیں، تو آپ اس طرح گرو نہیں کر سکیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ یوٹیوب آٹومیشن کو دینا. بہت اچھی فیلڈ ہے ماشاء اللہ. عدنان والے ابھی مجھے عدنان بتا رہا تھا کہ آپ کو ماشاء اللہ وہ سکھا رہے ہوتے ہیں. تو آنیسٹلی ٹو بی آنیسٹ بہت اچھا ہی کر رہے ہیں کہ آپ کافی میرے خیال میں چھوٹی ایج سے آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا. آپ لوگوں کے پاس بہت ایج ہے. جب میں نے شروع کیا تھا نا آئی ٹی میری 27-28 سال ایج ہوگی. اب میرے بھتیجوں نے جو شروع کیا تھا نا تو ان کی کتنی 14-15 سال 16 سال سے میں نے ان کو آئی ٹی میں ڈالنا شروع کر دی. 16-17 سال میں. اب جو میرے باقی بھتیجے آ رہے ہیں 11-12 سال سے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئی ٹی میں آنا شروع کر دو. تو آپ لوگوں کے پاس ماشاء اللہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نا ڈفرینٹ ایج دی ہو. جب ہم نے شروع کیا تھا نا وہاں پر اپرچونیٹیز بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ. اپرچونیٹی زیادہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس وقت آئی ٹی کی فیلڈ جتنی زیادہ نہیں تھی. اپرچونیٹی کا مطلب یہ تھا کہ جابس بہت زیادہ تھی. ہم ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں کرتے تھے، پھر دوسرے میں بھی کر رہے تھے، 2 سافٹ ویئر ہاؤسز میں ایک ساتھ کرتے تھے. پر ابھی کیا ہو گیا، ابھی آئی ٹی ایک جنیرک فیلڈ بن چکی ہے. ڈاکٹر بھی آئی ٹی کر سکتا ہے، انجینئر بھی آئی ٹی کر سکتا ہے، میکینیکل انجینئر، کیمیکل انجینئر سب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. اور آپ کوشش کریں کہ اپنے کنیکشنز بنائیں، لوگوں کو سکھائیں بھی. اس کے بعد دیکھیں ایک چیز میں بھول رہا تھا میرے ذہن میں دوبارہ آ گئی، وہ یہ کہ یہ جو اتنی بڑی کمپنی میں نے بنائی یا جو اتنے آئیڈیاز بنائے، یہ اس وجہ سے نہیں تھے بنائے کہ میرے پاس پیسہ بہت تھا. میں شروع میں کوئی پیسے نہیں تھے. میں نے 25,000 میرے پاس تھا. ہم 3-4 دوست ہیں، ہم نے شروع کی تھے. بعد میں وہ 3 دوست انہوں نے چھوڑ دیا تھا کچھ ریزنس کی وجہ سے. میں پھر اکیلا کرتا رہا اس طرح سے سارا کچھ ہو گیا. لیکن مجھ سے زیادہ امیر لوگ یہاں پہ تھے اور مجھ سے زیادہ ذہین لوگ یہاں پہ تھے، اس شہر میں تھے. مجھ سے زیادہ سمجھدار لوگ بھی تھے. 2 چیزیں جن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میں نے کر لیا تھا سب کچھ. نمبر 1 کنسسٹنسی. میرے میں انتہا کی کنسسٹنسی. میں نے کہا تھا جو مرضی ہو جائے نا میں نے انشاءاللہ کرنا ہے. اور نمبر 2 آپ لوگوں میں دلیری ہونی چاہیے. دلیری کا مطلب لڑائی والی دلیری نہیں کہ لڑائیاں ہوں. دلیری کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں پوٹینشل ہونا چاہیے کہ اس چیز کے لیے باقی ساری چیزوں کو آپ چھوڑ دیں. لیٹ سے 6 مہینے کے لیے آپ شادی بیاہ، اس کے بعد آؤٹنگ، اس کے بعد کھانا شانا، بہت زیادہ اسکرولنگ، یہ سب کچھ چھوڑ دیں. دیکھیں جب آپ اپنی لائف کا 6 مہینے 1 سال ایک چیز کو دیں گے نا تو آپ کے پاس پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم ایم سی ایس میں ہوتے تھے نا، ایک ہوتا تھا یہ پاکیزہ فوڈ والے نا، تو وہاں پہ جا کے میں میرا دوست ہوتے تھے ظہیر، ہم جا کے تو ہم نے برگر کھانا ہوتا تھا یا فرائز ہوتے تھے، یا جو 3-4 دوست ہوتے تھے نا تو سارے پیسے ملاتے تھے کہ آپس میں ملائیں پیسے. ایون کہ اگر ہم نے بال وغیرہ بھی لینی ہوتی ہے نا کرکٹ کھیلنے کے تو پیسے ملاتے تھے سارے. پر ایک ٹائم آیا کہ اب اللہ کا شکر ہے اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ نہ کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ تم اتنے دے دو اور تم اتنے دے دو.
ہاں ٹرپ پہ جب دل کرتا ہے، ہم دوست ہیں 4-5 دوست ہیں، ٹرپ پہ جانا ہو، اب اسکردو گئے تھے یا یو ایس جانا ہے تو یو ایس کے بھی پیسے ہیں، مطلب سب چیزیں کرنے کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ پیسے آ جاتے ہیں. یہ تب آئے ہیں جب ہم نے زندگی کے 2-3 سال ایک چیز کو دے دیے. پھر آپ لوگ جیسے اسپیشلی آپ لوگ فیمیلز ہیں ماشاء اللہ، آپ جو والد ہوتا ہے نا اس کا بیٹی کے ساتھ ذرا زیادہ ہوتا ہے. میری بھی چھوٹی سی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ زیادہ ہے نا، تو یہ ہوتا ہے کہ ہر بیٹی کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کے لیے کچھ کرے، فیملی کے لیے کچھ کرے. پر دیکھیں ایک آپ کا ہے ایموشن اور ایک آپ کا ہے پریکٹیکل. ایک دفعہ نا موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے نا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کوئی طور پہ کلام کرنے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ سنائیں موسیٰ کیسے ہیں آپ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی بخار ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب چیزیں پتہ ہیں، لیکن انہوں نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام کے بخار ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا آپ ایسا کرو، فلاں بازار چلے جاؤ، وہاں پہ حکیم ہے اس سے دوائی لے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اپنی قدرت سے کن کہنا تھا وہ ٹھیک ہو جانا تھا. دیکھیں اگر سب کچھ اللہ نے کن کرنے سے ٹھیک کرنا ہوتا نا تو پھر انبیاء کے اوپر کوئی بھی پریشانی نہ آتی، ان کے اوپر کوئی تکلیف نہ آتی. سب سے زیادہ جو تکلیف آئی ہیں وہ انبیاء پہ آئی ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ چلے گئے، انہوں نے دوائی لی. اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد جب ملاقات ہوئی، بخار تھا، تو انہوں نے کہا ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام کا ہاں جی بخار ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جڑی بوٹی ہے جا کے کھا. میں نے کہا یا اللہ پہلے آپ نے ادھر بھیج دیا اب ادھر بھیج دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھیں آپ اس وقت دنیا میں اور آپ نے دنیا کے جو ریسورسز ہیں نا اس کو یوز کرنا ہے. پہلے میں نے آپ کو حکیم کے پاس اس لیے بھیجا تھا کیونکہ اس کا رزق آپ سے کنیکٹڈ تھا. آپ گئے، آپ نے اس کو پے کیا، اس سے علاج کروایا. اس کے بعد آپ نے جڑی بوٹی کھائی. اس وقت آپ دنیا میں ہو تو آپ کے اوپر دنیا کے قانون لاگو ہوتے ہیں، آپ کی ایموشنز میٹر نہیں کرتے. آپ اللہ تعالیٰ کے کتنے عزیز ہیں یہ بالکل میٹر نہیں کرتے. اس کا ثواب الگ ہے. آپ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب الگ ہے. آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ لیٹ سے آپ میں سے کوئی بچہ چلا جائے خانہ کعبہ میں جا کے بیٹھ جائے پورا سال اور پڑھائی نہ کرے، اللہ بھی پاس نہیں کرے گا. جو مرضی کر لیں. یہ نہیں ہے کہ اس کی قدرت نہیں، اللہ پاک کی قدرت وہ آپ کو دنیا کا بادشاہ بنا سکتے پر وہ آپ کو ایجوکیشن میں پاس نہیں کرے گا. دا ریزن از آپ پہ رولز اپلائی ہو رہے ہیں جو دنیا کے ہر انسان پہ، انبیاء پہ، ان کے اولاد پہ اپلائی ہوئے ہیں. دوسرا اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ بہت فیئر ہے. انبیاء کی اولادوں پہ بھی تکلیف آئی اور نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ بیٹا تھا وہ کافر مرا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں کیا کہ اس کو ہدایت دینی. اللہ تعالیٰ کا جو ہدایت لینا چاہے گا اس کو ملے گا. تو آپ لوگوں کے ایموشنز، آپ لوگوں کے کرنٹ حالات کیا ہیں کوئی میٹر نہیں کرتا. 2 سال کے بعد آپ نے کہاں پہ ہونا ہے یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا. وہ ایک کوٹ ہے نا کہ if you're born poor is not your fault but if you die poor is your mistake. ٹھیک ہے. اچھا تو جب تک آپ پریکٹیکلی کام نہیں کریں گے، کنسسٹنسی سے نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی حل نہیں ہے. دیکھیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا شارٹ کٹ مجھے بتائیں آپ نے کمپنی کی. میں ایک دفعہ جا رہا تھا ایسے گلی سے نا، تو ایک رکشے پہ میرا دوست تھا بیٹھا ہوا تھا. مجھے کہتا وسیم میں روڈ کراس کی صبح گیا، 6 سال کا بیٹا نا رکشے پہ بیٹھا. مجھے کہتا ہے میں اس کو تیرے پاس لے کے آؤں گا، اس نے تو نے اس کو اپنے جیسا بنانا بالکل، تو میں اس کو تیرے پاس آفس لے آؤں گا. میں نے کہا یار یہ 6 سال کا بچہ یہ کھیلے. کہتا نہیں آفس آئے گی، انوائرمنٹ دیکھے گا، بھولے گا، ملے گا، اپنی سے سیکھنا شروع کرے گا. میں نے کہا یار یہ 6 سال کچھ نہیں کر سکتا، ابھی اس کو کھیلنے دو. تو دیکھیں ایک ٹائم لگتا ہے نا، ہر کسی کے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. میرے بھتیجے تھے، بھانجے تھے، ان کے اوپر میرا زور چلتا ہے، میں ان کو اپنی طرح سے گائیڈ کیا. آپ لوگوں کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا، میں آپ کو جس گائیڈ کر سکوں گا. آپ صبح کیا کرتے ہیں، شام کیا کرتے ہیں، that's your life. اچھا اس کے بعد جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے جس میں یوٹیوب آٹومیشن یہ وہ چیزیں ہیں، یہ نیکسٹ میں لاسٹ ویک پڑھ رہا تھا ایک جگہ کہ نیکسٹ بلینئر از کنٹینٹ کریٹرز، کہ اگلے جو بلینئرز ہیں وہ کنٹینٹ کریٹرز ہیں. دیکھیں نہ میں
یہاں پہ اگر مجھے عدنان نے انوائٹ کیا نا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ عدنان کی فیور کی چیزیں کہوں یا کسی کی فیور کی چیزیں. دیکھیں کچھ چیزیں میں آپ کو آنیسٹلی بالکل فیئر ہو کے بتاؤں گا, کیونکہ یہ میرے اوپر کہہ لیں کہ اگر مجھے اللہ نے یہاں کھڑا کیا نا تو میں نے وہ چیزیں آپ کو بتانی ہیں جو فیئر ہیں, چاہے وہ عدنان کے حق میں ہوں نہ ہوں, کسی کے حق میں ہوں نہ ہوں, وہ میں آپ کو چیزیں بتاؤں. دیکھیں ہر چیز آپ نے بالکل فیئر کرنی ہے. یوٹیوب آٹومیشن میں جو ہوتا ہے نا, جیسے آپ لوگ یو ایس کی ٹریفک لیتے ہیں, آئی پیز وغیرہ لگاتے ہیں چیزیں, دیکھیں کئی لوگوں کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں. وہ میں اس دن بیٹھا تھا ایک جگہ, مجھے کسی نے بلایا, وہ کہتے ہیں ہمارے سارے وسیم بھائی اکاؤنٹ اڑا دیا. ہم کہ مجھے یوٹیوب آٹومیشن اور آنیسٹلی نہیں آتی, نالج ہے پر مجھے آتی نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا یار آپ نے کوئی ایلیگل کام کیا ہوگا. کہتے نہیں وسیم بھائی کوئی ایلیگل کام نہیں کیا. میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو ہوگا, یوٹیوب ویسے تو نہیں اڑاتا گوگل کسی کا اکاؤنٹ. اچھا پھر باتوں میں کہتا ہے یار اس آئی پی پہ جتنے بھی تھے نا یو ایس کی آئی پی کے وہ سارے اڑ گئے. تو میں نے کہا آپ نے یو ایس کی آئی پی لگائی تھی؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا ایلیگل ہے نا یو ایس. اب پاکستان میں بیٹھ کے جب یو ایس کی آئی پی لگاؤ گے, مطلب ایلیگل کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ یہ کلیم کر رہے ہو کہ آپ یو ایس کے اندر بیٹھے ہو, تو پھر تیار رہو کہ یہ چیزیں ہونی ہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ایلیگل نہیں لگتی آنیسٹلی. اچھا ہم کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ اب ہم نے یو ایس کے اندر جیسے کمپنی رجسٹرڈ کروائی ہے. اب یو ایس میں جب ہم نے کمپنی رجسٹر کرائی ہے, ہم بیٹھے پاکستان کے اندر ہیں, تو ابھی ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں کہ یہ بھی تو ایلیگل ہے. وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بیٹھ کے آپ اپنی کمپنی بناؤ گے, ایل ایل سی رجسٹرڈ کرواؤ گے, آپ وہاں پہ بیٹھیں, اس کے بعد آپ ہمیں ٹیکس پے کریں, آپ یہاں پہ کمپنی آپ کی ورچولی رجسٹرڈ ہو جائے گی, ایک آپ کو فزیکل ایڈریس وغیرہ مل جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے سٹارٹ سے ہی دیکھنی ہے کہ آپ نے یوٹیوب آٹومیشن کے اندر وہ چیزیں فالو کریں جو لیگل ہیں, جو ٹھیک ہے. اچھا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ہمارے بہت سارے دوست ہیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہاں پہ لیپ ٹاپس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, لیپ ٹاپ رکھے ہیں, ٹھیک ہے, فزیکل لیپ ٹاپ رکھے, کانٹینٹ وغیرہ اپلوڈ کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, چل بھی رہی ہوتی ہیں. جب بھی آپ زندگی میں صرف یوٹیوب آٹومیشن, جب لیگل چیزیں فالو کریں گے اس کا لانگ ٹرم بینیفٹس ہوتے ہیں, ہر چیز کا لانگ ٹرم. میرے پاس کچھ دوست آئے تھے 2019 یا 20 میں. میرے ایک دوست تھا, وہ نا ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے اچھا کما رہا ہے. اس نے مجھے کہا یار اس طرح سے کر لے. میں نے جب اس کی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا پیٹرن سنا نا اس سے, میں نے کہا یار یہ ٹھیک نہیں ہے نا, یہ بند ہو جائے. اس نے ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے بہت کمایا. اس نے مجھے اس لیے بتایا تھا کیونکہ میں نے اس کو ایک ایڈوائز کی تھی, اس نے وہ ایڈوائز کی اور اس کے بعد وہ کامیاب ہو گیا. سیم ایڈوائز میں کامیاب نہیں تھا وہ آنیسٹلی. میں نے فائبر کا اکاؤنٹ بنایا, میرا نہیں چلا, اس کا چل گیا. اس نے کہا یار تو نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا اس لیے میرا دل کر رہا ہے میں تجھے بھی یہ چیز دوں. میں نے کہا یار یہ نا مجھے وہ والی چیز ٹھیک نہیں لگی, میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ہی رہنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس کو لے کے چلا تھا کیونکہ یہ ایک پراپر فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, یوٹیوب آٹومیشن ہو گیا, ای کامرس ہو گیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گیا, یہ پراپر اب فیلڈ بن گئی ہے نا. کنٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ نیکسٹ بلینئر انشاءاللہ بنیں گے. آپ سارے چینل بنا رہے ہیں, سب کا ایک ایک یا 2 چینل ہوں گے. صرف اس کمرے میں 100 سے اوپر چینل ہیں. اب یہ سوچیں کہ اس کمرے سے باہر نکل کے کتنے چینل ہوں گے, پھر اس شہر کو سوچیں, پھر ملک کو سوچیں, پھر دنیا کو سوچیں. یوٹیوب سب کو تو $1000 $2000 پر منتھلی دے گا نا. کس کو یوٹیوب اس کو دے گا جو ایک اتھینٹک یوٹیوب آٹومیشن کا پرسن ہوگا. اچھا دیکھیں ایسی بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک نش بہت اچھی ہے دوسری اچھی نہیں ہے. وہ ذرا ان کے اسٹینڈرڈز ہیں. کسی کا وہ سی پی ایم ہوتا ہے $15 ہوتا ہے, کسی کا $60 ہوتا ہے, کسی کا $6 ہوتا ہے. اچھا میں لاسٹ منتھ میں اپنے وہ آفس کے گارڈن میں بیٹھا تھا, تو ہمارا مالی آیا نا. تو مالی آیا, میں نے اس کو کہا یار یہ سارے پودے مرجھا رہے ہیں, کیا ایشو کیا ہے؟ تو اس نے کہا سر یہ آپ نے جو وائٹ والی بجری ڈالی ہے نا, وہ میں نے خوبصورتی کے لیے بجری ڈلوائی تھی, تو یہ ٹھیک نہیں ہے, پھر اس میں دھوپ نہیں جاتی, پھر گوڈی کریں گے ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا جو کرنا ہے کرو, پودے جلدی صحیح ہو. اس نے کہا جی ٹھیک ہے سر, مجھے پھر اپنی مرضی سے کرنی. میں نے کہا کر لے جا تو اپنی مرضی. اچھا نیکسٹ ڈے جب میں آیا تو پودے بالکل ایک دن کے اندر ہی, نیکسٹ ڈے میں آیا پودے بالکل ٹھیک تھے. میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہتے سر گوڈی کرتی ہے یہ, سے پھر اب دھوپ جو ہے نا وہ اس تک جائے گی, جڑوں تک جائے گی, اب ٹھیک ہو. اچھا مجھے اس وقت لگا کہ تب میں نے اس کو کہا کہ آپ وہ کیوں نہیں کرتے, یہ اس چیزوں کے ویڈیوز کیوں نہیں بناتے, یوٹیوب پہ کیوں نہیں ڈالتے؟ کہتے سر کون کرے اسے,
اسے خود موبائل کے نہیں چلاونا اندر تو اچھا دیکھیں اس سے میں نے پوچھا آپ کے پاس کتنے گھر ہیں؟ انہوں نے کہا سر میں 30-40-50 گھروں میں جاتا ہوں نا رحیم خان میں، روزانہ 2-3 گھروں میں جاتا. تو میں سوچا تھا کہ اگر وہ اس کی ویڈیوز بنائے ان چیزوں کی اور پودوں کی ڈالے تو اچھا ارن کر سکتا. لیکن اس نے ہر گھر سے 2,000-3,000 لے رہا ہے، 1.5 لاکھ تک کما رہا ہے. وہ اس پہ خوش ہے. ابھی ٹوٹل آپ پہ ڈیپینڈ کرو تھا کہ آپ اپنے فیوچر کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں نا، کہ آپ نے ملینئر بننا ہے یا آپ نے بلینئر بننا ہے. دیکھیں یہ جو فیلڈ ہے یہ کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے. جو آپ میں سے کرنا چاہے، جو جتنا آگے جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. اور دنیا کا ہر، مجھے بہت زیادہ ڈیپ نالج تو نہیں ہے، یوٹیوب آٹومیشن میں یہ ہے کہ نش جو بھی آپ پکڑ لیں اس کے اوپر کنسسٹنسی سے چلیں. 2 فائدے ہوں گے، یا تو چل جائے گی یا تو پھر وہ ایک کتابی بات ہے کہ لرننگ تو ہو جائے گا. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ چیز چلنے والی. دیکھیں ہم نے بھی، ہمارے ابھی 4 بزنسز ہیں. اب ہم بزنس سے اوپر اس لیول پہ میں آ گیا ہوں کہ ہم اب انویسٹمنٹ لے. اچھا آپ کا کوئی کویسچن ہے تو پوچھیں. سر لائف میں رسک ٹیکر ہونا چاہیے. جی رسک ٹیکر ہونا چاہیے، ایڈوانٹیج دیتا ہے آپ کو یہ. آف کورس وہی دلیر جو بندہ آپ میں رسک ٹیکر ہوگا نا وہ کامیاب ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا. میں نے بہت رسک لیے ہیں. ایک بزنس کے اوپر 15-20 لاکھ چھوٹے سے آئیڈیا کے اوپر لگاتا تھا. 15-20 لاکھ میں یہ پتہ لگ جاتا تھا کہ چلا ہے کہ نہیں. آپ لوگوں کی جو ویلیو ہے نا وہ 0 پی کے ہے. کیا ہوتا ہے کہ اب جب میں ڈاکومنٹ اور اسٹیٹس دکھاتا ہوں، انویسٹر کو دکھایا تھا تو اس نے فوراً انویسٹ کر دیا تھا. ابھی میں شاید بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے یو ایس جانا ہے تو وہاں پہ بھی 2 انویسٹرز میٹنگ تھا. تو اب وہ کیا کریں گے، جب اسٹیٹس دیکھیں گے وہ انویسٹ کریں گے. جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو میرے پہ کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ لوگ ایک ٹائم آئے گا 4-5 سال میں جب آپ کو ہو جائیں گے نا انشاءاللہ سکسیزفل ہو جائیں گے، تو پھر آپ لوگ آپ پہ پیسہ لگانا چاہیں گے. اور ان کی وجہ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہوگا کہ پیسہ ڈبل کر کے ہو. ڈبل تو نہیں ہوتا. ایسے اسٹارٹ اپ ہیں جو آپ کو 10x دے رہے ہیں